جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دے۔ تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی بھی تمہارا دل نہیں توڑ سکتا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرے تو جان لے وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی کرے گا۔ منافق ہے وہ شخص جو اسلام سے تو محبت کرے لیکن مسلمانوں سے نہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنے راز اپنے دوست سے محفوظ رکھتے ہو۔ مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے لیکن بد زبان سے نہیں۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ ڈاکٹر کی دعا اور بیوی کی چپ سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے۔ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرے، نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں کر دکھانے کی چیز ہے۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ ڈاکٹروں کو تندرست آدمی جبکہ صحابیوں کو نارمل حالات اچھے نہیں لگتے۔ سچ بولنا اتنا کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ ہر شخص اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی ماں سمجھتی ہے، اور ہر شخص اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر ادبار کی چڑیا کبھی لوٹ کے نہیں آتی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اندھیرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور بے یقینی پر کرواہٹ سے مسکرائے بھی تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ زخم کا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ مسکراہٹ تمہاری زندگی میں مزید 10 سال کا اضافہ کر دے گی۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔
اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسا لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارے معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اپنے اندر ہی ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ مرنے کے دستیاب طریقوں میں سب سے مشکل ترین زندہ رہنا ہے۔ انسان کو اپنے اوقات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر لگے جہاں پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسے، کیونکہ دنیا بھی اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنے کہ آپ۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے کے کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ میری ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ اپنے بارے میں برا مت سوچے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھین جائے گا۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھلا کرے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنا اس کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہے۔ کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تکان اتارنے کا ایک وقفہ ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر سے جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر تم اس وقت تک مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو کہ تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کا حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ دنیا کی ہر شے تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ جو لوگ اپنی مشکلات دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں دراصل وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے
کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کی شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے کہیں گنا بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیرخواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بری نظروں سے ہی دیکھتی ہے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ آپ کو اداس اور اذیت میں دیکھنے والے لوگوں سے بچنے کے دو بہترین طریقے یہ ہیں کہ آپ اپنی خوشی اور راز کی بھنک کسی کو نہ ہونے دیں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے اتنا ہی اپنے لیے اذیت پیدا کرو گے۔